السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جو کہ دو براعظم میں واقع ہے۔ جی ہاں، ہم ترکی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ترکی مغربی ایشیا کا ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کا رقبہ 7,80,580 مربع میل اور آبادی 2006 کے مطابق 7,04,13,958 ہے، جس میں 98% مسلمان ہیں۔ ترکی کی سرحدیں روس، عراق، یونان، بلغاریہ، ایران اور شام سے ملتی ہیں۔ ملک دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ زیادہ تر حصہ براعظم ایشیا میں ہے اور تھوڑا سا حصہ، جس میں تاریخی شہر استنبول واقع ہے، براعظم یورپ میں ہے۔ ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ترکی کی تاریخ دوسرے مسلم ممالکوں سے مختلف ہے۔ ایشیا اور افریقہ میں واقع بیشتر مسلمان ممالک دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئے۔ حصول آزادی کے لیے ان کی عوام کی جدوجہد اور قربانی جنگ کے بعد کی تاریخ سے متعلق ہیں۔ ترکی نے جنگ آزادی پہلی جنگ عظیم کے بعد لڑی، اس لیے 1940 کے بعد ترکی کا تاریخی جائزہ لینے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ترکوں کی جدوجہد آزادی کا مختصر طور پر تذکرہ کیا جائے۔ جدید ترکی کی ابتدا پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوئی۔ ترکوں نے اس جنگ میں اتحادیوں یعنی انگریزوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جرمن کا ساتھ دیا۔ ترک افواج ہر محاذ پر ایسی بہادری سے لڑیں کہ ایک یورپی مورخ کو کہنا پڑا، اتحادیوں کے جدید جنگی ساز و سامان کے باوجود ترک افواج اتنی بہادری سے لڑ رہی ہیں کہ اتحادیوں کو یہ ماننا پڑا کہ انہیں اپنے کمتر دشمن کا سامنا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ترکی کو شکست ہوئی کیونکہ عثمانی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی نظامت فرسودہ اور حکمت عملی بے جان تھی۔ 30 اکتوبر 1918 کو روس معاہدہ جنگ بندی پر دستخط ہوئے۔ معاہدے میں خطرناک شق وہ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی وقت اتحادی محسوس کریں کہ ان کی سلامتی خطرے میں ہے تو وہ ترکیہ کے فوجی نقطہ نظر سے اہم ٹھکانوں کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ 13 نومبر 1918 کو اتحادی جنگی بیڑا استنبول میں لنگر انداز ہوا۔ معاہدے کے تحت انگریزوں نے موصل پر قبضہ کیا اور اٹلی نے اناطولیہ میں فوجی چھاؤنی ڈال لی۔ معاہدے کے خطرناک نتائج اس وقت نکلے جب 14 مئی 1919 کو یونانی اناطولیہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے ازمیر میں داخل ہوئے۔ 15 مئی ترکوں کی جنگ آزادی کا پہلا دن تھا۔ ازمیر کے گلی کوچوں میں ترکوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر ترک جرنیل مصطفیٰ کمال نے آزادی یا موت کا نعرہ لگایا اور وطن عزیز کو دشمنوں سے پاک کرنے کا عہد کیا۔ کمال کا مقصد تھا کہ ترکوں کے لیے بلا شرط قومی حاکمیت کے اصول پر ایک پائیدار وطن کا قیام۔ حکومت نے کمال کے خلاف کارروائیاں کی لیکن وہ بچ نکلے۔ جولائی 1919 میں کمال نے خلیفہ کو استعفیٰ پیش کیا اور قوم کو بھی آگاہ کیا۔ اب وہ ترکوں کا مسلمہ رہنما تھا۔ قومی حاکمیت کی طرف سے یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ مصطفیٰ کمال کی رہنمائی میں ترک قوم دشمنوں سے پیکر ہوئے۔ مغربی محاذ پر یونانی، جنوب میں انگریز اور فرانسیسی اور شمال مشرق میں آرمینی عیسائی مد مقابل تھے۔ بے سر و سامانی کے باوجود ملت ترکیہ نے متحد ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ طلبہ، عورتوں اور بوڑھوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ بالآخر 1920 میں آرمینیوں کو شکست دے کر شمال مشرق علاقہ خالی کرا لیا۔ جنگ سکاریا میں یونانیوں کو شکست ہوئی۔ یہ گمسنان کی فیصلہ کن جنگ 22 دن جاری رہی۔ اس میں ترکوں کی دفاعی لائنز بار بار ٹوٹیں لیکن مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ ان کے نزدیک کوئی بھی دفاعی لائن نہیں ہے۔ دفاع کے لیے ایک میدان ہے اور وہ میدان پورا وطن ہے۔ اس فتح سے ترکی کی کوشش ختم کرنے کے لیے دشمنوں کے ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ ترکی کا وقار بحال ہوا۔ قوم نے مصطفیٰ کمال کو غازی اور مارشل کے اعزازات دیے۔ ملک کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنے اور لائحہ عمل واضح کرنے کے لیے جنگ کے دوران قومی نمائندوں کے لیے اجلاس ہوئے۔ 23 جولائی 1919 کو ارض روم میں قومی کانگریس نے مصطفیٰ کمال کو صدر منتخب کیا۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ قومی حدود کے اندر وطن ایک ہی ہے، اس کے مختلف علاقوں کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بیرونی طاقت کی حمایت یا زیر نگین ہونا قابل قبول نہیں ہے۔ 1920 میں استنبول میں فلاح وطن کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے میثاق ملی کے نام سے قرارداد میں واضح کیا گیا اگر حکومت فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہے تو کانگریس کے ذریعے نئی حکومت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
अप्रैल 1920 को अंकारा में मजलिस मिली 350 अरकान पर मुश्तमिल कायम की गई। ये गोया कौमी पार्लियामेंट थी। मजलिस के क़याम से आइंदा कौमी हुकूमत के लिए राह हमवार हुई। 24 जुलाई 1923 को तुर्की ने मुआहदा लुआर्जन पर दस्तखत की, जिसमें हरीफों ने तुर्कों का कौमी तशखीस कबूल किया और इनके वतन की हदूद तस्लीम की। मुआहदे के तहत इत्तेहादियों ने 24 अगस्त 1923 को इस्तांबुल खाली कर दिया, जिस पर उन्होंने 3 साल पहले मार्च 1920 में मिसाक मिली और मजलिस यानी उस्मानी मजलिस नुमाइंदगान की कारकर्दगी से घबरा कर कब्ज़ा किया था। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया, हम अपने हक आज़ादी की हिफाजत के लिए अपनी जद्दोजहद के मुक़द्दस होने पर यकीन रखते हैं। दुनिया की कोई ताकत भी किसी कौम से इसके ज़िंदा रहने का हक छीनने पर कादिर नहीं हो सकती। इस्तांबुल पर दुश्मनों के कब्ज़े से पैदा होने वाले ख़तरनाक नताइज की तरफ आखिरी बार पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाते हैं। इस दौर इब्तला में खुदा की ज़ात के बाद हमारी ताकत का सरचश्मा खुद हमारा नसबुल ऐन है। मुआहदे के बारे में मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया, उस्मानियों की तारीख़ में इतनी बड़ी सियासी फतह की मिसाल नहीं मिलती। जंग आज़ादी के लीडर जिन्होंने नई ममलिकत के क़याम में हिस्सा लिया, नौजवानों की सियासी अमली तहरीक से मुतासिर थे। इनके पास कौमी मसाइल का इसके सिवा और कोई हल न था कि सियासी लिहाज से एक जदोजहद तुर्क रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। ये कहना बेमिसाल होगा कि मजलिस मिली और मिसाक मिली के क़याम के बाद एक कौमी रियासत खुद ब खुद वजूद में आ रही थी। अगस्त 1920 में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमारा नज़रिया अवामी हुकूमत है, जिसका मतलब है इख्तियारात, ताकत और हाकिमियत और अदायगी फ़र्ज़ सबके सब अवाम को मिलने चाहिए और अवाम ही के हाथों में रहने चाहिए। 1 नवंबर 1922 को मजलिस मिली ने खिलाफत के ख़ात्मे का ऐलान किया। 1923 में कौमी असम्बली ने आइन तैयार किया, जिसमें कहा गया कि हाकिमियत अवाम की है और तर्ज हुकूमत जमहूरी होगा। 30 अक्टूबर 1930 को ममलिकत का नाम जमहूरिया तुर्किया रखा गया। मुस्तफ़ा कमाल को रईस जमहूरियत मुंतखब किया गया। 3 मार्च 1924 को खिलाफत ख़त्म कर दी गई। उस्मानी सल्तनत के टुकड़े हो जाने के बाद इसकी ज़रूरत ना समझी गई। कानूनी और तालीमी इस्लाहात की गईं, औरतों को हकूक़ दिए गए और मगरबी लिबास की हौसला अफजाई की गई। जहाँ तक महज़ब का ताल्लुक़ है, तश्कील असासिसा में दर्ज किया गया है कि ममलिकत का दीन इस्लाम है। शरीयत के अहकाम को बरकरार लाने की ज़िम्मेदारी मजलिस मिली की है। तुर्की को जिन तल्ख़ हालात से गुज़रना पड़ा, इनके पेश नज़र महसूस किया गया कि कौमी अमूर में दीन का सहारा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए दीन को सियासत से अलग रखा जाए। इसी तरह से तुर्की में बहुत सारे इनकलाब रूनुमा होते रहे। 27 मई 1960 को तुर्क फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल जमाल गरसल की क़यादत में सफ़ेद इनकलाब के नाम से फ़ौज ने 1924 के आइन के तहत कायम सिविल हुकूमत का ख़त्मा कर दिया। कौमी इत्तेहाद कमेटी ने जो जनरल गरसल और 22 दूसरे फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल थी, इक़्तिदार आला संभाल लिया। फ़ौजी हुकूमत ने जल्द ही डॉक्टर सदीकी साम की क़यादत में प्रोफेसरों पर मुश्तमिल एक कमीशन मुकर्रर किया, जिसे 1924 के आइन के खतूत पर नया आइन तश्कील देने को कहा गया। दिसंबर 1995 के आम इंतखाबात में इस्लामी ख्यालात की हामिल इस्लामी वेलफेयर पार्टी रफ़ा पार्टी ने नजमुद्दीन अरबकान की क़यादत में नुमायां कामयाबी हासिल की। इन इंतखाबात में मदरलैंड पार्टी को 131 और त्रोथ पार्टी ने 135 नशिस्तें हासिल की। जून 1996 में नजमुद्दीन अरबकान के वज़ीर आज़म बनते ही हुकूमत और फ़ौज में इख्तलाफात पैदा हो गए। अरबकान ने अक्सर मामलात पर फ़ौज से महाज रई से गेज़ किया, लेकिन सेकुलर नज़रियात रखने वाले फ़ौज इस्लामी वेलफेयर पार्टी की हुकूमत को बर्दाश्त न कर सकी और फरवरी 1997 में हुकूमत को माज़ूल कर दिया गया। बलाखिर मार्च 1997 में त्रुथ पार्टी और मदरलैंड पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई। तुर्की बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। 70% से ज़्यादा आबादी का इन्हिसार काश्तकारी पर है। मुल्क की आब व हवा मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास की पैदावार के लिए महफूज तरीन है। मुल्क का वस्ती हिस्सा अनाज की पैदावारी
کا علاقہ ہے جہاں جدید مشینوں اور آلات سے کاشتکاری ہوتی ہے۔ 1945 میں زرعی اصلاحات کی گئیں۔ قانون اراضی کے تحت زمین کی تقسیم کو بہتر بنایا گیا۔ ترکی میں چھوٹی کاشتکاری کی روایت ہے۔ 43.5 ملین ایکڑ زرعی زمین میں سے 42 ملین ایکڑ چھوٹے کاشتکاروں کی ملکیت ہے۔ بڑے اور درمیانے درجے کے ذمہ داروں کی تعداد مختصر ہے۔ اس قانون کے تحت 1950 میں 10,74,000 ایکڑ 26,54,000 ایکڑ زمین میں ایسے کاشتکاروں کو دی گئی جس کے پاس زمین یا تو بہت کم تھی یا تھی ہی نہیں۔ یہ اراضی کچھ تو پرائیویٹ ملکیت میں تھی، کچھ اوقاف کے پاس، زیادہ تر حکومت کی تحویل میں تھی۔ ایک عام کسان کے پاس اوسطاً 10 سے 30 ایکڑ زرعی زمین ہے۔ اس لحاظ سے ترکی میں دوسرے ہمسایہ اسلامی ملکوں کی نسبت زمین کی تقسیم کہیں زیادہ منصفانہ ہے، اور اس طرح سے ترکی معدنیات سے بھی مالا مال ملک ہے۔ ملک کی معیشت ملی جلی ہے۔ قوم کی خوشحالی کے لیے حکومت نے اقتصادی میدان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ ایسے بڑے منصوبوں میں جن کے لیے پرائیویٹ سرمایہ کی کمی تھی یا سرمایہ کے حصول میں دشواری تھی، حکومت نے خود سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان اقدامات سے یہ ہوا کہ نہ تو پرائیویٹ سرمایہ کاری کی رکاوٹ پیدا ہوئی، نہ سوشلسٹ معیشت کی طرف جھکاؤ ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی بھی نظام کی تقلید کیے بغیر قومی معیشت کو مستحکم کیا جائے۔ دوسری جنگوں کے بعد یورپی حالات کا اثر ترکی کی سیاست اور معیشت پر پڑا۔ مغربی یورپ کے ملکوں نے اقتصادی طور پر ایک برادری تشکیل کی۔ اس تنظیم کا مقصد باہمی اشتراک سے اقتصادی مسائل طے کرنا تھا اور ایک دوسرے کو تجارتی مہارت دینا ہے۔ ترکی نے اس برادری میں ایک وابستہ ممبر کی حیثیت سے 1964 میں شمولیت کی۔ برادری نے یک طرفہ طور پر مالی مہارت دیں تاکہ ترکی اپنی معیشت کو مستحکم کر سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے ترکی کے زوال و عروج اور اس کی معیشت اور معدنیات کے بارے میں بات کی ہے۔